الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ارکان اسلام کا ہمارا سبق چل رہا تھا اور ہم عقائد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو آج کا ہمارا سوال نمبر 5 ہے، فرشتوں کے بارے میں سوال جواب۔ تو فرشتے کون ہیں؟ اس کا جواب ہے، فرشتے جنہیں عربی میں ملائکہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ایماندار اور عبادت گزار بندے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فرما برداری کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم سے فرشتوں کے وجود کا ثبوت دیں۔ کیا فرشتوں کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں فرشتوں کا کئی بار تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ مشہور آیت درود میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ نبی کا مطلب ہے غیب بتانے والا۔ تو یہ جو نیچری فرقہ ہے، جو نیچر کو فالو کرتا ہے، جو فطرت کو فالو کرتا ہے، تو انہوں نے جنات کا بھی انکار کیا ہے، فرشتوں کا بھی انکار کیا ہے، تو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ فرشتوں کا وجود کا انکار کرنا کیسا؟ اگر کوئی بندہ فرشتوں کا کے وجود کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرشتوں کا وجود قرآن کریم کی کثیر آیات سے ثابت، لہٰذا جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا فرشتے انسانی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فرشتے اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، البتہ اللہ پاک جسے دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ انبیاء کرام نے فرشتوں کو دیکھا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے، قرآن کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے دیکھنا چاہے وہ لوگ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ کیا فرشتے انسانی شکل صورت میں اختیار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ پاک چاہے تو فرشتے انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں اکثر صحابی رسول حضرت سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ تو فرشتے کا انسانی شکل میں آنا یہ ثابت ہے۔ فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمہ کیا کیا کام ہیں؟ فرشتوں کے ذمہ مختلف کام ہیں۔ بعض ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ آسمانوں میں فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، کوئی قیام میں تو کوئی رکوع میں تو کوئی سجدے کی حالت میں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین مقرر ہیں، جن میں سے ایک انسان کی نیکیاں لکھنے اور دوسرا گناہ لکھنے پر مقرر ہے۔ اسی طرح قبر میں سوال کرنے پر بھی فرشتے مامور ہیں، جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ بادلوں پر بھی فرشتے مقرر ہیں، جسے رعد کہا جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ مسلمانوں کا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچانے پر مامور ہے، تو بعض فرشتے زمین میں ذکر خیر کی محافل و اجتماعات میں حاضری دینے پر مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرشتے اللہ پاک کی طرف سے بہت سے کاموں پر مقرر ہیں، تو یہ کام فرشتوں کے ذمے ہیں۔ آگے مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتائیے۔ جو 4 مشہور فرشتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشہور فرشتے 4 ہیں جنہیں مقرب فرشتے بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ انبیاء کرام کے پاس آتے ہیں اور وحی لے کر آتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے روزی تقسیم کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور پکڑ کر اللہ کریم کے حکم سے منتظر ہیں، جب حکم ہوگا یہ سور میں پھونکیں گے، ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے، تو یہ قیامت کے اندر ہوگا۔ تو چوتھے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، ان کے کام بھی ملاحظہ ہوئے۔ اگر کہتے ہیں کیا فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں؟ جی ہاں، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔
حضرت سیدنا جبرائیل امین، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ رسول ہیں، یہ چاروں دیگر ملائکہ سے افضل ہیں، حتیٰ کہ عرش الہی اٹھانے والے فرشتوں کی فضیلت بھی ان کے بعد ہے۔ تو رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ آگے کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے کا نام اور لقب، موت کے فرشتے کا نام اور لقب کیا ہے؟ موت کے فرشتے کا نام حضرت سیدنا اسرائیل اور لقب ملک الموت ہے۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ساری دنیا میں مرنے والوں کی روحیں اکیلے ہی قبض کرتے ہیں؟ جی ہاں، ساری دنیا میں مرنے والے ہر انسان، جانور، بلکہ کیڑوں مکوڑوں کی روحیں بھی یہ ایک اکیلا ہی فرشتہ روح قبض کرتے ہیں۔ یہ جب روح قبض کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اگرچہ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن روح آپ ہی قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کو برا بھلا کہنا کیسا؟ ملک الموت نے کسی فرشتے کو برا بھلا کہنا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یا کسی بھی فرشتے کو برا بھلا کہنا یا عیب لگانا یا توہین کرنا، یہ کفر ہے۔ بعض لوگ مذاق مذاق میں فرشتوں کی مذاق جو ہے وہ توہین کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے؟ فرشتے معصوم ہیں، گناہ سے بالکل پاک ہیں۔ جو کام ان کو اللہ پاک نے سونپا ہے اس میں یہ غلطی نہیں کرتے، جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح بجا لاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، وہ فرشتے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کو حسب حاجت علم غیب دیا جاتا، کیا فرشتوں کو علم غیب دیا جاتا ہے؟ عموماً فرشتوں کو حسب حاجت علم غیب دیا جاتا ہے، مثلا بادلوں کو چلانے اور بارش برسانے والے فرشتوں کو ان امور کے متعلق علم غیب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اور ان کے معاونین فرشتوں کو بھی تمام ذل ارواح کی اموات کے اوقات و مقامات سے باخبر کیا جاتا ہے۔ یوں ہی محافظین اعمال لکھنے والوں کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ وہ بے شک تم پر نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے کے جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہو۔ تو جو چھپا کر کریں تو وہ غیب ہوگا، تو غیب کو بھی وہ جانتے ہیں۔ کیا فرشتوں کو ایصال صاحب کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اس بات کا تو میرے فرشتے کو بھی علم نہیں، یہ کہنا کیسا؟ یہ جملہ اردو زبان کا محاورہ ہے، اس میں فرشتوں کی توہین نہیں، اس لیے یہ کفر نہیں۔ یہ کہنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، یا اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں۔ اگر میں نے اس سلسلے میں ذہن کے اندر بھی کوئی ترکیب بنائی ہو تو کرامن کاتبین یعنی عمل لکھنے والے فرشتوں کو یقیناً معلوم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسا کہنا یہ کفر نہیں ہوگا۔ جیسی روحیں ویسے فرشتے ہیں، یہ کہنا کیسا؟ یہ جملہ بطور کہاوت بولا جاتا ہے، فیروز اللغات میں اس کی معنی لکھے ہیں انسان خود برا ہوتا ہے تو اپنی روح اپنے ہی جیسے برے لوگ اور بری چیزیں پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کے جملے سے بچنا چاہیے، البتہ اس پر حکم کفر نہ ہوگا کہ یہاں مقصود فرشتوں کی توہین نہیں ہے۔ تو جہاں فرشتوں کی توہین مقصود ہوگی وہاں پر کفر ہو جائے گا۔ چلیں اس کو یاد کیجیے گا اچھی طرح سے، اور یہ مشق بھی حل کر کے یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔